اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو کہ میں آگے انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا، پھر میں کنکلوڈ کروں گا اپنے ڈسکشن کو۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ اس طریقے سے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrated that while the prophet peace be upon him he was sitting in a gathering and speaking to the people, a Bedouin come and asked when will the hour be. The messenger of Allah continued speaking. ایک بیڈیون ہے، بیڈیون کہتے ہیں کہ جو چرواہے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، وہ آیا اور ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی بہت بڑا اچھا امپورٹنٹ کنسیپٹ بار بار ڈسکس کیا جائے اور اس کے اندر بہت گہرائی ہو تو اس کے اندر بہت کیوریوسٹی جنریٹ ہوتی ہے۔ جیسے اینڈ آف ٹائم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جو تم چرواہے ہو یہ تم لوگ ایک زمانے میں بڑی بڑی بلڈنگ کی کو کنسٹرکٹ کرو گے اور آپ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو گے لمبی بلڈنگ بنانے میں۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم جو آل سعود ہیں وہ کیسے بڑی بڑی بلڈنگس بنا رہے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ بھی کہا گیا کہ تشتریاں بات کریں گی، اب لوگ کہتے ہیں تشتری تو کھانے کی چیزیں تو وہ کیسے بات کریں گی۔ تو یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ کیوریوسٹی جنریٹ کرتی ہیں کہ انسان پوچھ بیٹھتا ہے کہ بھائی یہ وقت کب آئے گا، وین ول دا آور بی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو وہ بولتے رہے، اور پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے سمجھا کہ ان کو شاید بات نہیں، وہ سنے نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم بعد میں جو ہے اس بات کو پوچھیں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کر لی تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا وہ انسان جو یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ آخری زمانہ کب آئے گا۔ تو وہ آدمی وہیں بیٹھا ہوا تھا ایک طرف، تو اس نے بولا ہی سیڈ ہیئر آئی ایم میسنجر آف اللہ، یا رسول اللہ میں یہیں پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آخری زمانہ اس وقت آئے گا وین آنیسٹی از لاسٹ دین ویٹ فار دا آور۔ بہت غور کرنے والی بات آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جب ایمانداری ختم ہو جائے گی تو قیامت آئے گی۔ تو لوگ بڑے معصوم ہوتے ہیں، مطلب انہوں نے پوچھا کہ بھائی پھر ایمانداری کیسے ختم ہوگی؟ لوگ اس زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کی زبان کی ویلیو ہوتی تھی۔ ایک انسان نے کہا کہ ہاں کل میں تمہیں ملوں گا تو کل میں ملوں گا، یا انہوں نے کہا کہ چلو یہ زمین تمہاری ہو گئی اور انہوں نے ہینڈ شیک کر لیا، تو ہینڈ شیک کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہاں یہ زمین تمہاری ہو گئی۔ تو اس قدر ایمانداری ہوتی تھی، تو لوگ سوچے کہ بھئی یہ ایمانداری کیسے ختم ہو جائے گی، ہاؤ ول اٹ بی لاسٹ۔ تو پہلے سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کا جواب یہ تھا کہ جب ایمانداری ختم ہو جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو، قیامت آ جائے گی۔ پھر کہا، اس نے پوچھا جو چرواہا تھا کہ ایمانداری کیسے ختم ہوگی، ہاؤ ول اٹ بی لاسٹ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمانداری کیسے ختم ہوگی۔ اب یہ آپ لوگ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ایمانداری کیسے ختم ہوگی، بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں، ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں، انڈلیٹ ڈسکشن کر سکتے ہیں، بٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ریزن بتایا جس کی وجہ سے ایمانداری ختم ہوگی، وہ انہوں نے یہ کہا کہ دا پروفیٹ سیڈ when authority is given to those who are not qualified for it then wait for the hour۔ جب ذمہ داری غیر ذمہ دار لوگوں کو دے دی جائے گی تو ایمانداری ختم ہو جائے گی۔ تو سورس یہاں ہے، جب ذمہ داری غیر ذمہ دار لوگوں کو دے دی جائے گی تو ایمانداری ختم ہو جائے گی، اور جب ایمانداری ختم ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو اس کا اگزامپل آپ دیکھیے، ایک زمانے میں جب یہ تو کافی فاسٹ چل رہا ہے آج کل کا زمانہ جو ہے، لیکن اس زمانے میں جس زمانے میں ابھی ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو ورلڈ لیڈرشپ ہے اس کے جو میجر لیڈر ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ٹرمپ جھوٹ بولتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ مودی جھوٹ بولتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ نواز شریف جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جو کوئی لیڈر ہیں جو کہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ایمانداری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اندر بھی 100% ایمانداری نہیں ہے، وہ بھی ان کو بھی جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ تو جو جھوٹ ہے وہ ایکچولی آپ جب اتھارٹی میں اور جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو آتھرائز کرتے ہیں، جب آپ ایک پوزیشن پہ ہوتے ہیں